السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج سلام کے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت والا سلام کے سلسلے میں 3 باتیں عرض کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 سبقت، نمبر 2 صحت، اور نمبر 3 کثرت۔ سبقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سلام کرنے میں اپنی طرف سے پہل کرے، دوسرے کے سلام کا انتظار نہ کرے۔ آدمی سلام کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ بھی سامنے سے آنے والا شخص غریب ہے، میں کیوں اسے سلام کروں، میں تو مالدار ہوں۔ یہ سامنے سے آنے والے شخص کو کوئی نہیں جانتا، غیر متعارف آدمی ہے، میں اس علاقے کا نامی گرامی آدمی ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، میں کیوں اسے سلام کروں۔ یا آدمی یہ سوچنے لگے کہ سامنے سے آنے والا شخص ایک ان پڑھ ہے، ایک جاہل ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس میں بہت ساری ڈگریاں ہیں، میرے پاس میں قابلیت ہے، میں اسے کیوں سلام کروں۔ تو یہ آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے، کبھی بھی آدمی کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بھائی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے سلام کرنے میں پہل کیا کرے۔ اور میرے بھائیو دوستو، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن شریعت میں یہ ایک ایسی سنت ہے سلام کرنے والی کہ جب سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو سنت پر عمل کرتا ہے، اور جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو واجب پر عمل کرتا ہے۔ لیکن سلام کرنے والے کی اہمیت زیادہ ہے بالمقابل جواب دینے والے کی۔ تو یہ شریعت میں ایسی سنت ہے سلام کرنے کی جو یہاں واجب سے بھی بڑھ گئی۔ تو نمبر 1 سبقت، ہر بھائی سلام کرنے میں اپنی طرف سے پہل کرے۔ دوسری چیز ہے صحت، جو حضرت فرمایا کرتے تھے۔ صحت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ سلام کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ آپ نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے سلام کرنے کا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے سلام کرتے کرتے، لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم سلام کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے سلام کرنے کا، کیا چاہا جا رہا ہے سلام کے ذریعے سے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، سلام بہت ہی قیمتی جامع دعا ہے۔ آپ نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے انہیں دعا دی، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو سلام کرتا ہے، یہ قیمتی دعائیں دیتا ہے جنہیں آج ہم دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس میں ہمارے کچھ حضرات کوتاہی کر دیتے ہیں۔ مثلا کہہ دیا السلام علیکم، السلام علیکم کے معنی ہے تمہیں موت آ جائے۔ تو سلام کا مقصد تو سلامتی، امن و امان ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر اور سلامتی کی دعائیں دینا ہے، لیکن جب اس نے کہا السلام علیکم تو اس نے دعا کے بجائے بد دعا دے دی۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ یہ ایسا سلام نہ ہی کرتا۔ تو دوسری بات ہوئی صحت۔ صحت کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ سلام کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ تیسری بات حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کثرت۔ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ عام طور سے ہمارے سماج کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے، جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے رشتہ داری کنیکشن ہے، اسے ہم سلام کرتے ہیں۔ جس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا یا کاروباری اعتبار سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے آنے والا شخص مسلمان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، بظاہر دیکھنے میں مسلمان محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سلام نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوتا، اس لیے سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ ہمارا مسلمان بھائی چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، کسی بھی خطے کا بسنے والا ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، چاہے قد کے اعتبار سے چھوٹا ہو، لمبا ہو، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے کالا ہو یا گورا ہو، وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
सलाम को आम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। आज के वक्त में अगर दादा घर के अंदर आता है तो पोतों को सलाम नहीं करता, वो अपनी तौहीन समझता है, वो ये सोचता है मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सलाम करूं। वालिद घर के अंदर आते हैं तो अपने बेटों को सलाम नहीं करते, वो समझते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सलाम करूं। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने हमें तालीम दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर अज़वाज मुतहरात को सलाम किया करते थे। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। यह आप अलैहिस्सलाम की तालीम है। आपने छोटे बच्चों को सलाम करके इस बात का सबक हमें सिखा दिया है कि दादा को चाहिए कि जो पोते को सलाम करे, ताकि पोते को पता चले कि हाँ मुझे दादा को सलाम करना चाहिए। बाप को चाहिए कि वो बेटे को सलाम करे ताकि बेटे को पता चले, उसकी तरबियत हो कि हाँ मुझे अपने वालिद साहब को सलाम करना चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। नंबर 1 सबकत। सबकत का मतलब है अपनी तरफ से सलाम में पहल करना। नंबर 2 सेहत का मतलब है अल्फाज सलाम को सही तरीके से अदा करना। नंबर 3 है कसरत का मतलब है सलाम को आम किया जाए। जब हम सलाम को आम करेंगे, एक दूसरे को सलाम करेंगे, सलाम को फैलाएंगे, तो दिलों की नफरतें खत्म होंगी, कदूरतें खत्म होंगी और हमारे दरमियान में प्यार मोहब्बत पैदा होगा, अमन ही अमन कायम होगा। अल्लाह की तरफ से सलामती उतरेगी, अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरेंगी, बरकतें उतरेंगी। मेरे भाई और दोस्तों, फिर अमन ही अमन और सुकून ही सुकून होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।